اللہ تعالیٰ نے دجال کو ایسی طاقت اور قدرت دی ہوگی کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو وہ لوگوں کے کہنے پر بارش کروا دے کرے گا اور مردوں کو زندہ کر دے کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ مجھے خدا مانو۔ ایمان والے اس کی بات نہیں مانیں گے، لیکن بہت سے لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے اور اسے خدا کہنے لگیں گے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں آیا۔ دجال کاڑا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ اور بہو نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا، پڑھا لکھا انسان ہو یا ان پڑھ انسان ہو وہ اس کو پڑھ لے گا۔ دوستو، قرب قیامت میں جب امام مہدی دمشق کو فتح کریں گے تو اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا، اور دجال مدینہ منورہ کی مشرقی سمت میں موجود ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال خراسان سے نکلے گا۔ دجال اس دنیا میں موجود ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری نظروں سے غائب کر رکھا ہے۔ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے نکال دے گا، وہ یہاں سے نکل کر پوری دنیا میں گھومے گا، اور وہ 40 دن اس دنیا میں رہے گا۔ 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کا ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ وہ ان 40 دنوں کے اندر پوری دنیا میں گھوم کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ تم میری عبادت کرو، میں خدا ہوں۔ اور وہ عجیب و غریب کرشمے دکھائے گا، کبھی بارش کر کے دکھائے گا، تو کبھی مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، تو کبھی انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جب وہ چلتے چلتے اصفہان یعنی ایران پہنچے گا تو 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ وہاں سے چلتے چلتے یمن پہنچے گا تو یہاں سے بھی ایک بڑی تعداد دجال کے ساتھ ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ یہاں سے مکہ پہنچے گا تو وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں پر محافظ فرشتے ہوں گے، اور پھر وہ مدینے کی طرف روانہ ہوگا، لیکن وہاں پر بھی وہ داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں پر بھی محافظ فرشتے موجود ہوں گے۔ لیکن اسی درمیان ایک واقعہ پیش آئے گا کہ ایک نیک آدمی ہوگا جو دجال کے پاس آ کر کہے گا کہ تو دجال ہے اور تو ملعون ہے، تو دجال غصے میں آ جائے گا اور ان کو قتل کروا دے گا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دے گا۔ پھر بعد میں دوبارہ سے ان نیک انسان کو زندہ کر دے گا اور کہے گا کہ اب تو مجھے خدا مان لے۔ تو وہ نیک آدمی کہیں گے کہ اب تو مجھے پکا بھروسہ ہو چکا ہے کہ تو دجال ہی ہے۔ پھر وہ ان کو دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا لیکن مار نہیں سکے گا، اور وہ شرمندہ ہو کر شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور امام مہدی قسطنطنیہ سے دمشق کی طرف آئیں گے، اور یہاں سے دجال بھی دمشق کی طرف روانہ ہوگا۔ تو اسی وقت رات میں ایسا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، اور صبح کو مسلمان اور دجال کے لشکر کا مقابلہ ہوگا۔ امام مہدی اور مسلمان دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ لیکن دجال آپ کو دیکھتے ہی بھاگنا شروع کر دے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے بیت المقدس کے پاس ایک جگہ ہے جس کو مقام لوط کہا جاتا ہے، وہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، اور پھر وہاں جا کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس فتح اور کامیابی کے بعد پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا اور اسلامی حکومت نافذ ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اس دنیا کے اندر یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے، جس کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔